وقت بدل گیا، احساسات بدل گئے، جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے جی۔ فاروق بھائی کے اوپر اسپیشل ریئیکشن میری اسپیشل آڈینس کی فرمائش پر۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، آپ لوگوں کا اسپیشل پرزور فرمائش تھی آپ لوگوں کی کہ فاروق بھائی کی تھوڑی سی کلاس لی جائے۔ کوشش کروں گی کہ لمٹ کے اندر رہ کر کلاس کروں، لیکن یہاں پر بات میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گی۔ یہ جو میں نے کہا کہ وقت بدل گیا، حالات، جذبات، احساسات بدل گئے، کیسے بدل گئے جناب؟ ایک سال کے اندر اندر یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہوا؟ ایک سال تک یہ بھائی جو ہے اتنے جذباتی نہیں تھے، اچانک سے اتنے جذبات۔ اچھا، جذبات سے پہلے میں بتاؤں گی بیک گراؤنڈ انہوں نے 2 بار چینج کیا۔ انتہائی 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 خوبصورت بیک گراؤنڈ تھا۔ سیریسلی اگر اس کے بیچ میں سے اس بھائی کو نکال دیتے اور ساری جیسے خاموشی تھی وہاں پر، ان کے علاوہ جو یہ بول رہے ہیں یہ بھی خاموش ہوتے، اور وہ ساری خاموشی اور اس میں پرندوں کی، بہت سارے پرندوں کی چہچہاہٹ، کوئل کی کوک، اتنی خوبصورت سینری۔ سیریسلی میں کہتی ہوں اگر 4-5 گھنٹے بھی اس خوبصورتی کو بیٹھ کر لائیو محسوس کیا جائے تو مزہ ہی مزہ ہے۔ لیکن بات وہ یہ نا کہ ان لوگوں میں نہ عقل ہے، نہ ان میں شعور ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سیریسلی اتنے خوبصورت ویوز، اتنا پیارا پیارا ویدر، سب کچھ، اور اس کے باوجود ان کے بھونڈے ریئیکشن۔ یار ولاگنگ چینل کے اوپر فرینڈز ریئیکشن کون اپلوڈ کرتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ہمیں سکھائیں۔ ارے بھائی، ہم سیکھیں گے یا آپ سکھائیں گے؟ دوستوں دیکھیے، کلچر یہ لوگ شو کرتے ہیں ولاگنگ والے، ٹھیک ہے، یہ اپنے کنٹری کا، اپنے سٹی کا کلچر دکھاتے ہیں، اپنے رہائش، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب سکھاتے ہیں، اس سے سیکھ ملتی ہے۔ یہ اپنی فیملیوں میں کیسے ہیں، اس سے سیکھ ملتی ہے۔ ان کی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ریلیجن میں کیا ہوتا ہے، وہ سب کی یہ سیکھ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پر اپنے ولاگنگ چینل کے اوپر ایسے ریئیکشنز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ سکھانے میں کچھ دیجئے ہمیں، آپ کچھ سکھائیے۔ جب ہم نے ہی سکھانا ہے تو کیا آپ لوگ جھک مارنے کے لیے وائی ٹی کے اوپر آئے ہیں؟ ویسے دوستوں، لوگ ولاگنگ سے اپنا کلچر دکھاتے ہیں۔ ان بہن بھائیوں نے ولاگنگ سے اپنا پاسٹ، اپنے پرکھوں کے قصے، اور اپنے، میں کہتی ہوں کہ پشتائنی نسل در نسل جو غلطیاں، جو خامیاں، جو خطائیں، جو گناہ ہوئے، وہ لا کر دنیا کو دکھائے ہیں۔ ان کو کیمرہ پکڑنا تو آ گیا، ٹھیک ہے، ستارہ نے ان کو کیمرہ پکڑنا سکھا دیا، لیکن ستارہ نے کبھی ان کو یہ نہیں سکھایا کہ خدا را کیمرہ پکڑ لینا پر وائی ٹی کے اوپر کپڑے نہ اتار دینا، نہ اپنے نہ کسی دوسرے کے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے ولاگنگ کا مذاق اڑا لیا۔ اچھا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ریئیکشن اور ولاگنگ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں یہ بھی بتا دوں میں بھائی صاحب کو کہ ریئیکشن اور ریویو والے جو ہیں میرے بھائی، وہ بیٹھے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ پبلک میں کچھ الٹا سیدھا اپلوڈ کرو، پبلک کرو تو وہ آپ کی چھترول کریں، ٹھیک ہے۔ اور ولاگنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کلچر دکھاؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، نہ کہ اپنے کرتوت جو آپ کے گھر والوں نے ایک دوسرے کے سر لگائے اور دکھائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سسٹر ہیں سعودیہ والی، ان کے بارے میں جو آج کل ایم کا ورڈ یوز ہو رہا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے اپنے بچے کو لے کر اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کو برا لگتا ہے۔ یہ بھولے ہوئے ہیں ان کی دوسری بہن کے لیے جو بتایا گیا تھا، جو کہ شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ ہر طرح سے جرم تھا۔ اس وقت ان کی بولتی بند تھی، یہ خاموش تھے۔ وہیں سے لوگوں، ویسے کافی ساری ہماری بہنیں جو ہیں وہ آ کر واضح طور پر ان کی بیوی کا نام لکھتی ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ان کا ہاتھ ہے۔ اور لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے مسٹر بھائی صاحب کہ آپ نے اگر کچھ بہتری کرنی ہے تو اپنے گھر سے سٹارٹ کریں۔ 1 سال کے اندر آپ نے کیا سٹارٹ کیا ہے؟ آپ کی بیوی نے یہاں پر سینکڑوں ریئیکشن دے ڈالے، کس بیس پر دے ڈالے؟ آپ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے اپنے ولاگنگ سے ریئیکشن کا۔ ولاگنگ کے نام پر خدا کی قسم دھبا ہو آپ لوگ، اتنے اچھے ولاگز، اتنا خوبصورت گاؤں، اور اس میں آپ لوگ پھر یہاں بیٹھ کر گندگی۔ ایک چیز میں بتاؤں، 1 سال پہلے بھی دوستوں ان کی بیوی کا نام جگہ جگہ لیک ہوتا تھا، نہ صرف ان کی بیوی کا بلکہ ان کی سالی۔ سیریسلی اس بات کے اوپر میں کہتی ہوں میں حیران ہوں کہ میں اس وقت اس کے اوپر میں نے اس مدعے کو زیادہ نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ بچے علی کے لیے روتی دھوتی رہتی تھی، تو میں خاموش تھی، ورنہ ہیٹرز نے باقاعدہ طور پر اس کا نام لے کر بتایا تھا کہ ڈی ڈی کی ایک اور بیوی بھی تھی، یعنی ایکس وائف تھی، جو پہلے اس کی بیوی تھی، اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ وہ قصے ہمیں ہیٹرز سے معلوم ہوئے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ بندی آ کر ہمیں قصے سناتی ہے کہ ڈی ڈی ایسا تھا ویسا تھا، اور ڈی ڈی نے میرا بچہ دینا ہے، میرا بچہ ڈی ڈی کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک ویڈیو نیکسٹ بھی بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ روئی دھوئی اور اس نے کہا میرا نام مت لو،
اور اسی طرح اس کی جو اپنی بیوی ہے اس کے لیے بھی ہیٹرز نے کہا تھا کہ اندر خانے وہ ہمیں چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. تب ہم نہ نجمہ کو جانتے تھے نہ ان کی بہن کو جانتے تھے, نجمہ کی بہن کو ہم کسی کو نہیں جانتے تھے, کیونکہ تب تک ان کا چینل بنا ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ہیٹرز جانتے تھے. آخر کیسے جانتے تھے؟ ہیٹرز کو الہام تو ہوتا نہیں تھا, خواب تو آتا نہیں تھا. اور وہ دوسرا شاہ صاحب جو ایک آیا تھا ان کے گاؤں کا, جس کو یہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کے گاؤں کا ہے, اور اس کے علاوہ یہ اس کو ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور بکواس بول رہا ہے. خیر ابھی تک اس نے واضح طور پر کوئی بات کی نہیں, لیکن ہے بڑا گھنا میسنا اور انتہائی گھٹیا درجے کا انسان. اس کو بھی تو میں یہی کہوں گی نا کہ وہ اپنے پرکھوں کے نام پر ایک دھبا ہی ہے, کیونکہ وہ جب آتا ہے اور پبلکلی بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے اور عورتیں اس کے ساتھ غلط چیزیں لگاتی ہیں, غلط قسم کی چیزیں جوڑتی ہیں ستارہ سے ریلیٹڈ, تو وہ ان کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ایک مجنوں کی طرح ایکٹ ضرور کرتا ہے. وہاں پر دل کرتا ہے رکھ کے بندہ کان کے نیچے 2 لگائے اور عقل ٹھکانے آ جائے. خیر اس سے ریلیٹڈ بھی ایک چیز جو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ستارہ یاسین کی چھوٹی بیٹی کو وہ اٹھا لے جائے, لیکن اللہ کسی کو اتنی توفیق نہ دے. خیر اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مکروہ چال ضرور ہوگی. بھلے سے وہ اٹھائے نہ اٹھائے, لیکن ایک کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہوں گے. وہ بھی ظاہر ہے بہتی گنگا ہے, لوگ ہاتھ دھونا تو دور کی بات ڈبکیاں غوطے لگانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. جیسے کہ فاروق بھائی ابھی تو غوطے لگا رہے تھے, ڈبکیاں لگا رہے تھے یہ اور ان کی بیوی, لیکن اب جب ان کو پتہ لگا ہے کہ کنٹینٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے ہاتھ سے, تو انہوں نے بھی ریئیکشن کھیلنا شروع کر دیا. آپ کی بہن کی اگر درگت بن رہی ہے تو میرے بھائی وہ کچھ عرصہ بنے گی. کوئی بھی معاملہ کوئی بھی مدعا جب مارکیٹ میں آتا ہے نا تو وہ کچھ عرصہ گرم ہوتا ہے, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ لوگ خود ہوا دیتے ہیں. ابھی فاروق بھائی بھی کیا کر رہے ہیں آج کل, اس معاملے اس مدعے کو خود ہوا دیتے ہیں, اس ٹاپک کو رکھتے ہیں کہ میری بہن کو ایسا کہا جا رہا ہے ویسا کہا جا رہا ہے, میں اپیل کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی بیوی ہی ان سے ہوا دلواتی ہے کہ تم آ کر ایسی ایسی باتیں کرو. اچھا دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ ستارہ اور میری ماں جو ہے اپنا غم بھلانے کے لیے ٹرپ پہ نکلی ہیں, میں یہاں اکیلا اداس بیٹھا ہوں, وہ دوسری اکیلی وہاں رو رہی ہے. اصل میں ان لوگوں کو درد ہی یہی ہے کہ ستارہ اپنے فیملی کے ساتھ گھومنے چلی گئی ہے. ستارہ کی چھوٹی سی گاڑی ہے, اوپر سے یہ جو ہے وہ مسٹر کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں. ان کی امی کو ان کی ضرورت ہے. آپ کی امی کو جب آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ آپ کی امی کے ساتھ جب ناروا سلوک سعودیہ میں کیا جا رہا تھا, آپ کی دوسری بہن نے پبلک میں آ کر جب ایک بدبودار چیز چھوڑی تھی جس میں اس نے اپنے پاکستانی معاشرے اور اسلامیات کہہ رہی ہوں سوری اسلام کی دھجیاں اڑائی تھیں, ٹھیک ہے, تب آپ کی ماں کو اور آپ کی اس بہن کو ضرورت تھی آپ کی. تب آپ تو نیا چینل کریٹ کر رہے تھے اور شعبدے بازیاں دکھا رہے تھے وائی ٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, الٹی سیدھی ڈشیں اور ریسیپی پھٹیچر قسم کے کھانے بنا کے آپ دکھا رہے تھے. وہ تو ہم ستارہ کے سپورٹر ہیں, جھوٹے ڈھکوسلے میں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے رہے کہ لوگ آپ کی ولاگنگ کو آپ کے چینل کو بھی دیکھیں. ایک چیز اور میں یہاں کہوں گی کہ تب آپ کہاں تھے جب آپ کی ماں کو ریئل میں آپ کی ضرورت تھی؟ تب آپ کہاں تھے یہ آپ بتائیں گے؟ آپ سعودیہ کیوں نہیں پہنچے اپنی ماں کو بچانے کے لیے؟ جب آپ کی ماں کے اوپر آپ کے بہنوئی نے ہاتھ اٹھائے, ٹھیک ہے, جب آپ کی بہن گندا مدعا لے کر آئی اور آپ کی ماں نے اس کو روکنا چاہا کہ وائی ٹی کے اوپر خاندان کی عزت کو جو ہے نا وہ پاش مت کرو, عزت کا یہاں پہ شیرازہ مت بکھیرو, تب تمہارے بہنوئی نے جب تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, تب تم کہاں تھے میرے بھائی, میرے پیارے بھائی؟ ماں کو تو تب تمہاری ضرورت تھی نا. اب ریسنٹلی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ لوگ ڈینائی کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہوا وہ بھی تب بھی ایسی چیز ہوگی. ظاہر ہے ایک انسان کے گھر میں جب ایسی چیز ایک بار پتہ لگ جائے, لیک ہو جائے, تو پھر اگلی بار بھی جب آپ اس بندے کی حالت ایسی دیکھو گے تو آپ یہی کہو گے شاید اس بار بھی اس پر تشدد ہوا ہے. خیر, تو آپ کی ماں کو تو تب آپ کی ضرورت تھی. اب جو وہ حسین وادیوں میں ہے, پرکشش ماحول میں ہے, پرسکون ماحول میں ہے, خوبصورت اس کا جو ہے وہ ایک ٹور ہے, ایک سفر ہے, اس میں آپ کو کیوں لگ رہا ہے آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے؟ آپ کی ماں خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں نہیں ہے, آپ کی ماں خدا نہ خواستہ ویل چیئر پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ماں اپنے قدموں سے چل رہی ہے. جب وہ ویل چیئر پہ تھی تب اس کو آپ کی ضرورت تھی, تب آپ کہاں تھے؟ جب ایک سوتیلی اولاد یا ایک داماد اٹھ کر آپ کی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تب آپ کہاں ہوتے ہیں, آپ کی غیرت کہاں ہوتی ہے؟ لیکن نہیں, تب آپ کی بیوی کی میٹھی میٹھی پھونکیں اور کان میں میٹھی میٹھی خسر پھسر وہ آپ کو
میٹھی نیند سلا دیتی ہے، تب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ماں جو ہے وہ کہاں ہے اور کس حال میں۔ اب بھی جو ہے ستارہ کو سکون پہ آپ چھوڑ دیں کم سے کم، ٹھیک ہے، آپ سکون پہ چھوڑ دیں کم سے کم ستارہ کو۔ آپ کو ہماری باتیں بڑی کڑوی لگیں گی، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بہن کا بچہ تھا نہیں تھا، کہاں سے تھا، کس کا تھا، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، صحیح، ہم لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی نہیں کی۔ ہم چند وہ سبسکرائبر جو اس مدعے، اس ٹاپک یا کسی بھی گندے ٹاپک کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سوال ہم آپ سے ضرور کریں گے کہ آپ بہت سی چیزوں میں موسٹ وانٹیڈ ہی میں کہوں گی آپ کو، آپ بہت سی چیزوں میں وانٹیڈ ہیں، کیونکہ بہت سے سوال آپ کے اوپر اٹھتے ہیں کہ جب آپ کی ماں کے ساتھ وہ بدسلوکیاں ایک سوتیلا بچہ کہہ لو، ایک داماد کہہ لو کر رہا تھا، تو آپ کون سے ہاتھی کے کان میں یا پتھر کے نیچے تھے؟ یا اس کے علاوہ آپ کی ماں کو شادی کی نوبت کیوں آئی تھی جوان شادی شدہ بیٹے کے ہوتے؟ آخر آپ نے اپنی ماں کی عزت، تکریم، خرچے اور سب کچھ کا خیال کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس جواب ہیں ان باتوں کا، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں جینے دو، ہاتھ جوڑ کر بڑے جذباتی قسم کے ڈائلاگ آپ بولتے ہیں۔ تو پبلک میں آ کر آپ نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ آپ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے ریئیکشن میں کہا، حالانکہ دینا نہیں چاہیے تھا آپ کو، 20 منٹ کا آپ نے ریئیکشن دے ڈالا ہے، خدا کی قسم پک گئی تھی میں، وہی باتیں آپ ریپیٹڈلی کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں اسلام کو بدنام نہ کرو، آپ بھول گئے ہیں میرے خیال سے اسلام کو بدنام کرنا آپ کی فیملی سے سٹارٹ ہوا ہے۔ دوستو یہ واحد فیملی ہے جس کے اندر ہم نے فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ کوئی بہن جو ہے وہ کسی بہن کے ساتھ یہ ایسا کرتی ہے، مطلب کوئی بہن بہنوئی کے ساتھ ایسا کرتی ہے اور دوسری بہن لا کر یہ سب کچھ پبلک کرتی ہے، لوگوں کو یہ دکھانا کہ اسلام میں یہ چیز ہو رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں یہ کام ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھیں کھلیں گی اس ریئیکشن کے بعد، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ اب آپ کی بجنے کی باری ہے، اب آپ عوام کے ہاتھوں گجنی ہوں گے۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیا یہ مدعا آپ کے گھر سے نہیں نکلا؟ کیا اس میں اسلام یا پاکستان بدنام نہیں ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کی ہی بیوی کے بارے میں وہ بات ادھوری چھوڑ گئی میں، وہ شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا، ایک لائیو میں انہوں نے چند ماہ پہلے کہا تھا، آئی تھنک دیسی کی لائیو تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ میرے پاس، آپ کی بیوی کا نام لے کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس آتی تھی ستارہ کی تصویریں مانگنے اور کہتی تھی ستارہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میرے قابو نہیں آتی، مجھے کچھ ایسی چیزیں دو کہ میں اس سے ڈرا دھمکا سکوں۔ تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے؟ غلطیاں آپ کے گھر میں ہیں اور آپ جو ہے وہ انصاف لوگوں سے مانگنے آ جاتے ہیں، لوگوں کے منہ پہ ہاتھ رکھنا آ جاتے ہیں۔ وہی بات ہے، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو سدھارو۔ بلاگنگ کے نام پہ تم لوگوں نے پاکستان اور اسلام کا نام بدنام کر کے رکھا ہے، جب یہاں آؤ گے اور اتنی غلاظتیں نکالو گے تو ریویو ریئیکشن والے تو تمہیں بیٹھ کر دھوئیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے دیا جائے، ہمیں جینے دیا جائے، یہ ہاتھ اپنی بہن کے آگے کیوں نہیں جوڑے؟ آپ کہتے ہیں میری تو دونوں بہنیں ہیں، دونوں اولاد کی طرح ہیں، دونوں کے بچے میرے بچے، آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں دوسروں کو کہ تم اسلام کا نام بدنام کر رہے ہو، ہمارے خاندان کا نام اگر آپ میں رتی برابر غیرت ہوتی نا تو آپ اس سارے کچھ کا کریا کرم ایسے کرتے کہ اگر آپ کی بہن جو ہے وہ فون کالز نہیں ریسیو کر رہی تھی، آپ لوگوں کی نہیں سن رہی تھی، تو آپ نے پبلکلی آ کر اس کو کہنا تھا کہ ہم تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کرتے ہیں کہ اپنی غلاظت اور اپنی بکواس بھی بند کر دو اور خود کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی روک لو اور پبلکلی آ کر معافی مانگ لو، ورنہ اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بہن پورے 1 سال کتنے لوگوں کو دکھ اور تکلیف کا باعث بنتی رہی ہے۔ مریم فہد کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی اور نوشین ملتانی، مریم فہد اور ہم تمام سپورٹرز کے لیے کیا 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 غلاظتیں اور بکواسیات نہیں ہوئی ہیں۔ آپ کی بہن کا اس میں ہاتھ تھا، ہاتھ اس لیے تھا کہ وہ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر یہاں دوسروں کو نقصان دے رہے تھے، تب تو آپ کی چونچ بند تھی۔ آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا لینا دینا نہیں ہے؟ ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا تب ہوتا جب یہ باتیں آپ کے گھر کے اندر ہوتی۔ اب آپ لوگ چوک میں کھڑے ہیں اور تمام باتیں پبلک میں آ چکی ہیں تو لوگ تو دھوئیں گے آپ کو، چھوڑے گا تو کوئی بھی نہیں۔ یہ تو ہم نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کی بیوی نے جو آپ کے کردار کے بارے میں باتیں کی ہیں ہم نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو اس کو پبلکلی جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی بچیوں کا فیوچر برباد ہو۔ آپ کی اپنی بہن جس کو اپنی بچیوں کی پرواہ نہیں ہے، جو آ کر آپ یا آپ کی بہن کہتے ہیں آپ لوگوں کے بچے کیا دیکھیں گے، تو آپ کے بچے جو ہیں کیا اس وقت وہ آنکھوں پہ میں کہوں کچھ اور رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ ہمارے پرکھ جو ہیں یہ آ کر کیا کرتے ہیں وائی ٹی کے اوپر، یہ کیا دکھاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت، صحیح والا غصہ انہوں نے دلوایا ہوا۔ دوستو یہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، وہ بھولا ہوتا ہے جو شام کو گھر لوٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی وہ جو بھولی ہے نا جو لوگوں کو بھولا بنا رہی ہے، وہ گھر نہیں لوٹی، وہ گھر اس ٹائم لوٹے گی جس وقت آپ سب اس سے پبلکلی معافی منگوا لیں گے۔ آپ میں اگر رتی برابر بھی غیرت ہے نا فاروق بھائی، تو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنے کے بجائے آپ اپنی اس دوشیزہ بہن سے کہیے جس کے اوپر دوسری بہن نے آپ بقول اس کے شدید ظلم کر دیا، آ کر اس سے کہیے کہ پبلکلی آ کر ہاتھ جوڑے
معافی مانگے اور کہے کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ ایسے ہی رفع دفع ہوگا. ورنہ برداشت کرو نا پھر آپ لوگ، جب پبلک میں آ کر آپ لوگ گند کرو گے اور پبلک جو ہے وہ اس گند کو بکھیرے گی، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کرے گی آپ لوگوں کی چیزوں کا، تو پھر آپ برداشت کرو، اس چیز کو بھگتو. اور دوسری چیز یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی، اللہ نہ کرے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں ہمارے خاندانوں میں ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے خاندان میں بھی ہوتی ہوں گی تو وہ باتیں خاندان تک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب 1 سال پہلے یہ مدعا آپ کی وہ ہمشیرہ لے کر آئی تھی نا، تو اس وقت بھی میں نے واضح طور پر ویڈیوز بنائی تھی. میں نے کہا تھا یہ معاملہ، یہ مدعا ایک دن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ لوگ لکیر پیٹتے رہ جائیں گے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ گند بنتا چلا جائے گا، اور وہی آج دوستوں یہاں پر ہو رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہاں پر میں ان سے کہوں گی مسٹر فاروق سے کہ بھائی صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی چونچ بند کر لیں، ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو جائیں. آپ میاں بیوی کو چسکا پڑ گیا ہے ریئیکشنز دینے کا، اور جب ریئیکشن کے بدلے میں ریئیکشن آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ بد دعا دیں گے. تو آپ پھافے کٹنی تو مت بنے نا، یا تو مرد کی طرح اپنی بہن کا منہ بند کروائیں، اس سے پبلکلی آ کے معافی منگوائیں، یا کم سے کم مرد کی طرح اپنا ہی منہ بند رکھ کر سائڈ میں ہو جائیں. یہ زنانیوں والے کام آپ لوگ چھوڑ دیں کہ آپ پبلک میں آ کر بیٹھ کر یہاں بد دعائیں دو گے. بد دعائیں تو آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ کتنے لوگوں کی لگ گئی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ لوگ وائی ٹی میں آ کر یہ کھلے میں سب کچھ کریں؟ آپ نے آج تک اپنی بہن کے دیور کا گریبان پکڑا ہے؟ او میرے غیرتی بھائی، یہاں بتاؤ، آپ گئے ہو کبھی بھی ستارہ یاسین کے دیور کا گریبان پکڑا جو پبلک میں لائیوز میں بیٹھ کے آپ کی بہن کو بد کردار، بد چلن قرار دیتا تھا؟ آپ میں غیرت ہوتی، رتی برابر غیرت ہوتی، آپ بھی جو ہے نا ایک لائیو کرتے ہو اس کے ساتھ، اور میرے خیال سے کیمرے سے ہاتھ باہر نکال کے چٹاخ کی آواز آتی ہے، آپ نے اس کے منہ پر چپیڑ دی ہوتی کہ بے غیرت انسان، یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آپ جاتے اور اس کے باپ کو پکڑ کے ایک لائیو میں بٹھاتے کہ تم نے یہ بیٹا جو پیدا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، کہاں سے پیدا کیا ہے جو یہ پبلک میں بیٹھ کر میری بہن کو ایسے ذلیل کر رہا ہے. دراصل دوستو حقیقت یہ ہے، ان سب کی ایک دوسرے کے پاس پول پٹیاں ہیں، ان سب کے کچے چٹھے کالے کرتوت ایک دوسرے کے پاس ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. جو آتا ہے پیچھے سے دوسرے کی ننگی کر کے بھاگ جاتا ہے، اور اگلا جو ہے نا وہ پبلک کو کہتا ہے مجھے کیوں دیکھا ہے، مجھے کیوں دیکھا ہے، مجھے کیوں پتھر مار رہے ہو. اب اگر آپ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے نا، تو اپنے اپنے بوتھے بند کر کے اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں. آپ لوگوں کو باہر آ کر بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات مدعا ختم کرنے والی، تو مدعا اتنے آرام سے ختم نہیں ہوگا اگر آپ لوگ اور آپ کی وہ بہن جس کو اب تکلیف ہو رہی ہے، اب تکلیف ہوئی 1 سال بعد. یہاں میں تھوڑا سا ڈی ڈی پہ بھی غصہ کروں گی کہ ڈی ڈی، اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ تھی تو آپ کو 1 سال بعد بول دینی چاہیے، 1 سال پہلے ہی بول دینی چاہیے تھی. تھوڑی سی فاروق بھائی کی غیرت بھی جاگتی اور تھوڑے سے اس کے 4 آنسو پہلے نکلتے، جو آج وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے بے غیرت عورت. وہ وقت پہ اس کا تو کال تک نہیں اٹھاتی، ٹھیک ہے. شلوار پورے ملک کی، پورے میں مذہب کو نہیں لاؤں گی، اپنے پورے خاندان کی اس نے اتار کر رکھ دی ہے. بھائی کا یہ فون اٹھاتی نہیں ہے پبلک میں آ کے. یہ میرے خیال سے تم لوگ نا اپنے لیٹرین میں بھی، اپنے واش روم جو ہے نا ان کے اندر بھی تم لوگ اپنے ٹوائلٹس کے اندر کیمرے لگا لو، ٹھیک ہے، اور وہاں جو کرتے ہو نا وہ بھی دکھا دو. چھوڑا تو تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں ان کی بہن کو بھی کہوں گی اور ان کی فیملی کو بھی کہوں گی. کیونکہ ایک دوسرے کو بولنے کے لائق یہ ہیں ہی نہیں. ان کے ایسے ایسے کرتوت ہیں نا جو خدا کی قسم ستارہ کے سپورٹرز نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں میں اسلام آباد جاؤں گا، شوق سے جائیے، ہمیں بھی انتظار ہے ستارہ یاسین، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کے ساتھ کون سا ریڑا باندھیں گی جس کے اوپر آپ اتنی فوج لے کر جائیں گی. آپ نے بھی یہاں پہ ٹرپ کا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے. سوری ٹو سے دوستو، آپ لوگوں کو برا لگے گا میں اس طرح کہہ رہی ہوں، لیکن خدا کی قسم پاکستان کے ولاگرز اتنا بڑا نام کما کر ستارہ یاسین آپ نہ اتنا سا اپنی فیملی کو کنٹرول نہیں کر سکی ہیں کہ روز کا تماشا ہے. کبھی ایک کی ویڈیو آ رہی ہے کہ ہم نے ستارہ کے ساتھ جانا تھا، کبھی دوسرے کی ویڈیو آ رہی ہے ہم نے ستارہ کے ساتھ جانا تھا. آپ کے اندر اتنا میں کہتی ہوں آپ کی مٹھی میں نہیں ہے یہ لوگ جن کو آپ نے چینل بنا کر دیے، آج وہی آپ کے اوپر بھوں کر رہے ہیں. تو ایسا کریں پھر آپ اپنی گاڑی کی چھت پہ جو ہے نا رسے سے باندھ کے بٹھا دیں اپنے بھائی کو، کیونکہ آپ پہاڑی علاقے میں جا رہی ہیں تو پھسل جائے گا تو اس کو کون سنبھالے گا. اور یا پھر ریڑا باندھ کے دے دیں اس کو پیچھے، کیونکہ اس کو اب ماں کی یاد آئی ہے. جب اس کی ماں کو جو ہے وہاں پر ظلم کیا جا رہا تھا اس کے اوپر، تب اس کو ماں کی یاد نہیں آئی تھی. جب اس کی ماں کو اولاد کی خدمت کی ضرورت تھی اور ماں کو نکاح کرنا پڑا، تب اس کی غیرت کہاں پر تھی؟ بہت سارے سوال ہیں اس کے لیے. خیر دوستو، لائک کیجئے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.